سب سے پہلے تو ہم اپنے دلوں کی گہرائیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں جو ہے وہ دوبارہ اس نورانی محفل میں جمع فرمایا ہے۔ ایک ایسی محفل جہاں پر کتاب و حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں دین کی باریکیاں، انسانی فطرت کی نزاکتیں اور شرعی احکام کی حکمتیں جو ہیں وہ اہل فکر کے دلوں تک جو ہے پہنچائی جاتی ہیں۔ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا کامل و اکمل نظام ہے جو شرم و حیا کو ایمان کا زیور بھی بناتا ہے اور حق بات کہنے سے جھجک کو ایمان کی کمزوری بھی قرار دیتا ہے۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بعض مواقع پر حیا زبان کو روکنے نہیں دیتی، بلکہ حق بات کو پورے وقار، شائستگی اور جو ہے وہ شائستگی کے ساتھ بیان کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ تو آج جو ہمارا باب شروع ہو رہا ہے وہ بظاہر کچھ ایسے مسائل پر مشتمل ہے جن کے ذکر میں جو ہے وہ طبیعت کو کچھ گراں محسوس ہوتا ہے، لیکن اسلام نے ہماری رہنمائی یہی سب سے زیادہ مکمل انداز میں کی ہے، کیونکہ جس دین نے تہجد کے آداب سکھائے ہیں اس نے ازواجی زندگی، طہارت، پاکیزگی، معاملات سترہ، معاملات ستر اور حیا، حتیٰ کہ انسانی کمزوریوں اور فطری ضرورتوں تک ہمیں واضح اور جامع ہدایت عطا فرمائی ہیں۔ تو یہی وہ باریکیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ دین صرف عبادت نہیں سکھاتا، دین عبادت کو زندگی کی ہر پیچیدگی کے ساتھ مربوط کر کے اس کی حکمت بھی سمجھاتا ہے، اور اگر ان مسائل کے بیان میں حیا مداخلت کرے تو فہم دین میں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم حیا کرنے والے تھے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تو ہم نے سمجھ لیا کہ شرم جو ہے وہ علم کے بارے میں جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حیا کے دامن کو تھامے ہوئے، حق کے دروازے کو کھولتے ہوئے، یعنی ان مسائل کو بیان کرے گا جن کی وضاحت دین اسلام کی جامعیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم، فہم، حکمت اور حیا کے ساتھ دین سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج جو ہمارا باب ہے شرح عمدۃ الاحکام کا باب نمبر 8 ہے، جس میں جو ہے وہ مینسز کے حوالے سے یعنی وہ احادیث وغیرہ آئی ہیں۔ تو حدیث نمبر آج کی جو ہے وہ ہماری 39 ہے، یعنی 39 نمبر حدیث ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ بنت ابی حبیش سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی استحاذ فلا اظہر افعاد الصلاۃ قال لا ان ذلك دم ارق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيزين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيزة فإذا أقبلت الحيزة فاتركي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي۔ متفق علیہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی جبیش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے جو ہے وہ استحاضہ کا عارضہ جو ہے وہ لاحق ہے، یعنی استحاضہ کی یعنی وہ بیماری جو ہے وہ لاحق ہے، تو کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ یعنی سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ رگ کے کٹنے کا خون ہے، یعنی یہ رگ کا خون ہے، لیکن تو نماز چھوڑ دیا کر اتنے دنوں کے مطابق جتنے دن تجھے یعنی مینسز آیا کرتی ہیں، تو پھر تو اس کے بعد غسل کر اور نماز پڑھ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ مینسز نہیں ہے، جب مینسز آئیں تو پھر نماز چھوڑنی ہے، ان دنوں میں جب مینسز کی مقدار تجھے ختم ہو جائے تو پھر تو اپنے خون کو صاف کر کے اس میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ یعنی اس حدیث کو اگر مفہوماً انداز سے دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی سوال کیا کہ میں جو ہوں وہ استحاضہ میں مبتلا ہوں، تو یہ خون ختم ہی نہیں ہوتا، کیا میں اس عارضے کی وجہ سے نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس خون کی وجہ سے نماز چھوڑی جاتی ہے وہ تو مینسز کا خون ہوتا ہے، تو جو خون تجھے آتا ہے وہ یعنی مینسز کا نہیں ہے، یہ تو خون ایک رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے آنے لگتا ہے۔ آپ اندازہ لگا کر صرف انہی دنوں میں نماز چھوڑا کریں جن دنوں میں آپ کو یعنی مینسز پیریڈز آتی ہیں، تو جب مینسز کے دن ختم ہو جائیں تو پہلے جسم سے یعنی جو ہے وہ غلاظت جو ہے اسے صاف کر، پھر غسل کرنے کے بعد تو نماز پڑھ۔ اگر یعنی استحاضے کا خون آ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک مرض ہے جس میں عورت جو ہے وہ معذور ہوتی ہے۔
تو اس حدیث کے اندر سے یہ احکام نکل رہے ہیں کہ استحاضہ اور جو ہے وہ مینسز کے خون میں فرق ہوتا ہے۔ تو مینسز کے دن جو ہے مخصوص ہوتے ہیں، جبکہ استحاضہ جو ہے وہ ایک بیماری ہے جس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، یعنی کبھی آرام بھی آ جاتا ہے، جب اللہ نے چاہا تو آرام بھی بندے کو مل جاتا ہے، یعنی تو جب وہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، لیکن جو مینسز کے دن ہوتے ہیں وہ تو مخصوص ہوتے ہیں۔ تو جو مینسز کے دنوں میں نماز پڑھنا ہے وہ ممنوع ہے، استحاضے کی حالت میں نماز پڑھی جائے گی۔ تو جو خاتون یعنی اس مرض میں مبتلا ہے استحاضہ میں، تو وہ اپنے حیض کے دنوں کا حساب لگا کر ان میں نماز چھوڑ دیا کرے، جب وہ دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز شروع کر دیا کرے۔ استحاضہ اور حیض کے خون کی رنگت میں فرق ہوتا ہے، یعنی محدثین نے مفسرین نے اس کی وضاحت اس انداز سے کی ہے کہ جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے وہ زردی مائل ہوتا ہے، جبکہ جو مینسز کا خون ہوتا ہے وہ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ تو مینسز کا خون جو ہے پلید ہوتا ہے، اس کو دھونا جو ہے وہ واجب ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 40 ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان ام حبیبۃ استحیضت 7 سنین فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فأمرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 سال تک استحاضہ میں مبتلا رہیں، یعنی 7 سال تک جو ہے وہ استحاضہ کے مرض میں مبتلا رہیں۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ نہا لے، تو وہ ہر نماز کے لیے نہایا کرتی تھی۔ آپ نے کہا کہ غسل کر لے تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کرنے لگ گئی۔ یعنی مفہوم اس حدیث کا دیکھا جائے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 سال تک استحاضہ کے مرض میں مبتلا رہیں۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ میں ان حالات میں کیا کروں، نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا نہا لیا کر، تو میں ہر نماز کے لیے نہایا کرتی تھی۔ تو احکام کیا نکل رہے ہیں، یعنی محدثین نے احکام کیا نکالے ہیں کہ حیض کے ایام گزر جانے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو استحاضہ میں مبتلا خون کے لیے غسل جو ہے واجب نہیں ہے۔ کہتی ہیں جو استحاضہ یعنی مرض کا خون ہے اس میں غسل واجب نہیں ہے، وہ تو صرف مینسز کے ایام میں جو ہے وہ غسل واجب ہے۔ تو ام حبیبہ جو ہے وہ ہر نماز کے لیے غسل اپنی مرضی سے کیا کرتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عائشہ یعنی مستحاضہ عورت کے غسل واجب ہونے کے قائل نہ تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عائشہ کا یہی موقف ہے کہ جو مستحاضہ والی عورت ہے وہ غسل اس پر واجب ہونے کے وہ قائل نہیں ہے، یعنی وہ غسل واجب مینسز کے ایام میں ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا موقف بھی یہی ہے کہ جو مستحاضہ عورت کے لیے غسل واجب نہیں ہے، وہ صرف یعنی مینسز کے دن گزرنے کے بعد غسل کرے گی۔ اسی طرح حدیث نمبر 41 ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد کلانا جنوب فکان یامرنی فاتذر فیباشرنی وانا حائض وکان یخرج راسہ الی وهو معتکف فاغسلہ وانا حائض۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، جبکہ ہم دونوں جو ہیں وہ یعنی جنبی حالت میں ہوتے۔ آپ مجھے حکم دیتے تو میں تہمت باندھ لیتی، آپ میرے ساتھ یعنی لیٹ بھی جایا کرتے تھے اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی، تو آپ اپنا سر میری طرف نکالتے اس حال میں کہ آپ معتکف ہوتے، تو میں اسے دھوتی اس حال میں کہ میں یعنی حائضہ ہوتی۔ تو اس حدیث کا مفہوماً انداز یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت جنابت میں ایک ہی برتن سے نہا لیا کرتے تھے، اور اسی طرح مینسز کے دنوں میں آپ مجھے تہمت باندھنے کا حکم دیتے، یعنی اظہار بند باندھنے کا حکم دیتے، تو اس کی تعمیل کرتی۔ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ لیٹ بھی جایا کرتے تھے، جب آپ اعتکاف بیٹھے ہوتے یعنی مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوتے تو آپ مسجد سے گھر تو نہیں آ سکتا انسان نا، تو وہ مسجد میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ تھا وہ مسجد کے ساتھ ہی تھا، تو آپ مسجد کی حدود میں رہتے ہوئے اپنا سر جو ہے وہ کھڑکی سے میری طرف نکالتے، تو میں سر مبارک دھوتی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک دھو بھی دیا کرتی تھی اس حال میں کہ آپ جو ہے وہ حالت
مینسز میں ہوا کرتی تھی۔ تو اس حدیث سے یہ بھی احکام نکل رہے ہیں کہ جو جنبی میاں بیوی ہیں وہ ایک ہی برتن سے نہا سکتے ہیں، یعنی شریعت نے ایک ایک چیز کو بیان کی ہے، اس میں شرم و حیا والی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح حائضہ بیوی کے ساتھ لیٹنا جائز ہے، البتہ جو ہے وہ ان سے تعلق کو قائم کرنا اس سے منع کیا گیا ہے شریعت نے۔ اور اسی طرح مباشرت کے وقت حائضہ بیوی کا تہمت باندھ لینا بھی مستحب ہے۔ اور اسی طرح ایک حکم یہ بھی نکل رہا ہے کہ جو مینسز کے دن میں جو ہے وہ عورت جو ہے وہ مسجد میں داخلہ ہونا بھی اس کے لیے منع ہے۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 42 ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقی فی ہجری وانا حائض فیقرأ القرآن، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگا لیا کرتے تھے، یعنی میری گود میں ٹیک لگا لیا کرتے تھے اور میں حائضہ ہوتی۔ آپ اس صورت میں قرآن مجید بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کو اگر مفہوماً انداز سے دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی زوجہ محترمہ ہیں اور ام المومنین ہیں، یعنی مومنوں کی ماں ہیں، کہ کہتی ہیں کہ میں مینسز کے ایام میں ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں سر رکھ کر آرام کرتے اور اس حالت میں قرآن کریم کی تلاوت بھی آپ کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہی احکام نکل رہے ہیں کہ حائضہ بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹنا اور اسی حالت میں قرآن حکیم کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حائضہ عورت کا ظاہری جسم حالت حیض میں نجس نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب اسے جو ہے وہ جیسے اسلام کے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے عورت کو یعنی اس انداز سے اور اس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یعنی ان دنوں میں عورت کے برتن الگ کر دیا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ان ایام میں عورتوں کو الگ تھلگ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا تھا، ان کے برتن الگ کر دیا جاتے، ان سے جو ہے وہ ان کو ایک کمرے میں الگ جو ہے ان کے لیے بندوبست کر دیا جاتا۔ لیکن اسلام کتنا پیارا دین ہے اور عورت کو کتنے اس نے حقوق دیے ہیں، کتنے اسے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ یعنی پرسنالٹی دی ہے کہ بھئی عورت جو ہے وہ دین کے بھی ساتھ ساتھ اپنے گھر کے معاملات میں اور دیگر ضروریات میں کیسے اس کو جو ہے وہ یعنی حقوق عطا کیے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر جو ہے اسلام کے اندر کس قدر عورت کو جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت بھی بیان کی ہے اور جلوت بھی بیان کی ہے، یعنی آپ کی خلوت کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ڈسکس کی ہے اور جو آپ کی جلوت کے جو ہیں وہ مسائل ہیں ان کو بھی ڈسکس کی ہے، اور دین کو پورے کے پورا۔ اور یہ جو ایک بات یہ بھی ہے کہ دین کو چھپایا نہیں ہے بلکہ ہر بات کو واضح بیان کر دیا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ اسی طرح حدیث نمبر 43 ہے، 43 نمبر حدیث ہے، ان معاذۃ بنت عبد الرحمن قالت سألت عائشہ رضی اللہ عنہا فقلت ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ فقالت احروریۃ انت فقلت لست بحروریۃ ولکنی اسأل فقالت کان یصیبنا ذلک فنعمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، رواہ البخاری۔ معاذہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ جو مینسز والی عورت ہے وہ روزوں کی قضا دیتی ہے اور نماز کی قضا کیوں نہیں دیتی، یعنی میں نے ان سے سوال کیا۔ حضرت معاذہ بنت عبد الرحمن کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ جو مینسز والی عورت ہوتی ہے وہ روزوں کی تو قضا ہی دیتی ہے لیکن نماز کی قضا کیوں نہیں دیتی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تو خارجی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں میں خارجی نہیں، میں تو مسئلہ دریافت کرتی ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ حیض ہمیں بھی لاحق ہوتا ہے، ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا ہے اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا۔ یہ حدیث بخاری کے اندر بھی آتی ہے اور مسلم کے اندر بھی آتی ہے۔ تو اس حدیث کو اگر مفہوماً انداز سے دیکھا جائے تو حضرت معاذہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ میں نے سوال کیا، دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آخر حائضہ جو عورت ہے وہ روزوں کی تو قضائی کا پورا کرتی ہے، اس کی قضائی دیتی ہے لیکن نمازوں کی قضا کا حکم کیوں نہیں ہے؟ تو
آپ نے میرا سوال سنتے ہی ارشاد فرمایا کہیں تیرا تعلق خارجیوں سے تو نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، میں خارجی نہیں، صرف مسئلہ دریافت کرنے کے لیے میں نے سوال کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہمیں جو ہے وہ حیض کا عارضہ لاحق ہوتا ہے تو ہمیں بھی یہی حکم دیا جاتا ہے کہ روزوں کی قضا دیں اور نمازوں کی قضائی نہ دیں۔ یعنی اس حدیث سے احکام کیا نکل رہے ہیں کہ جو مینسیز کی حالت میں عورت ہوتی ہے وہ روزوں کی یعنی قضائی تو دے گی لیکن نمازوں کی قضائی نہیں دے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو کوئی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے مسئلہ دریافت کرے، علم ہو تو اسے صحیح مسئلے سے آگاہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ سے کوئی رہنمائی لیتا ہے، آپ سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھتا ہے، آپ کو اس کے بارے میں علم ہے تو پھر اس کو جواب دیں، پھر اس کی اچھے انداز سے رہنمائی کریں۔ ہاں اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو آپ صاحب علم لوگوں کی طرف اس کا جو ہے وہ رجوع کروائیں، ان کی طرف اس کو جو ہے وہ لٹائیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ خوارج لوگ وہ حیض کے دنوں میں چھوڑی گئی نمازوں کی بھی قضائی کے قائل ہیں، اور اسی طرح خارجی جو ہیں وہ حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں، اور موجودہ دور کے جو منکرین حدیث ہیں جو ہیلے وغیرہ کر کے اور حدیث کو رد کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، اور ان کا دار و مدار اکثر خارجیوں کے قواعد و ضوابط پر ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسی ہیں جو حدیث کے منکرین ہیں، ان میں سے پرویزیت ہے، غامدیت ہے، اس طرح کے لوگ ہیں جو احادیثوں کو بھی نہیں مانتے۔ تو یعنی یہ دین کتنا پیارا دین ہے جو ہر پہلو کو کتنے احسن انداز میں بیان کرتا ہے، اور ہر پہلو کو بڑے احسن انداز میں بیان بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ مسائل کو بھی ڈسکس کر رہا ہے۔ تو دیکھا جائے آج کا یہ جو 8 نمبر باب ہے جس میں ہم نے تقریباً 6 احادیث پڑھی ہیں، تو اس کے اندر سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے، یہ سبق مل رہا ہے کہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دین اسلام نے عورت کے ہر حال، ہر کیفیت اور ہر مرحلے میں اس کے لیے آسانی، رحمت اور حکمت رکھی ہوئی ہے۔ وہ چاہے استحاضے کی پیچیدگی ہو یا جو ہے وہ مینسیز کی حالت ہو، چاہے طہارت کے مسائل ہوں یا عبادت کا مقام ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے واضح پرسکون رہنمائی دی ہے۔ حضرت فاطمہ کا جو مسئلہ ہے وہ یا ام حبیبہ کی طویل بیماری ہے، وہ ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ عورت کا جو وہ مینسیز میں عبادت میں جو رکاوٹ ضرور بن سکتی ہے مگر اللہ کی قربت میں کمی نہیں آ سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مینسیز والی عورت کو ناپاک نہیں سمجھتے تھے، آپ ان کی گود میں سر بھی رکھ کر قرآن پڑھتے، انہیں اپنے ساتھ شریک بھی رکھتے اور یہ اعلان کرتے کہ پاکیزگی کا معیار جسم نہیں ہے، نیت اور ایمان ہے۔ اور جب معاذہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز اور روزے کا فرق پوچھا تو معلوم ہوا کہ شریعت کی بنیاد تکلیف پر نہیں حکمت پر ہے، اور نماز کی جو ہے وہ قضا نہ کروانا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی ایسے اگر نمازوں کی بھی قضائی دے وہ کتنی نمازیں یعنی جمع ہو جاتی تو وہ کیسے ایک خاتون جو ہے وہ نمازوں کو ادا کرتی، یعنی مشکل تھی نا، تو اسلام نے جو ہے وہ آسانی بانٹی ہے۔ تو اسی طرح اور روزوں کی قضا جو ہے وہ عورت کے ارادے اور قربانی کا مقام ہے، یعنی اس کے لیے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بھئی یہ ہمیں سکھاتا ہے یہ جو باب ہم نے پڑھا ہے کہ عورت کا ہر مرحلہ، ہر کیفیت اور ہر کمزوری اللہ کی نظر میں معیوب نہیں ہے بلکہ اس کی عبادت کا حصہ ہے۔ عورت کو چاہے وہ مینسیز یا اس کی کمزوری ہے تو رب کی رحمت اور اس کی فطرت کا یہ احترام ہے جسے دین نے عزت کے تاج سے نوازا ہے۔ اللہ کی شریعت عورت پر بوجھ نہیں ہے، یعنی یہ جو شریعت ہے، یہ جو دین ہے وہ عورت پر بوجھ نہیں ہے، وہ اس کی سانسوں، اس کی حالتوں اور اس کی ہر درد میں آسانی لکھ دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ دین کی حکمت کو سمجھنے والا اور بصیرت عطا فرمائے، اپنی شریعت کی آسانیوں پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو ایمان، حیا، پاکیزگی اور تقوی سے بھر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سنا جو سنایا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر کسی سسٹر کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اگر نہیں ایسے پوچھ سکتے ہیں تو وہ لکھ کے ٹائپ بھی کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔